اپنے کنل صاحب روزوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ دیکھیں یہ اب تک کے روزے جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے گزرا دیے کہ موسم ایسا تھا کہ باقاعدہ سردی محسوس ہوتی تھی، جیکٹ ویکٹ کی ضرورت پڑ. آج میرا خیال ہے پہلا دن ہے کہ بڑی کڑاکے اللہ تعالیٰ آج کڑاکے نکالنا جاتے تھوڑا سا پتہ تو لگے نا روزہ رکھا. اچھا یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے ہے نا. بعض کا جگہ میں کسی کی بات گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں نا جی، تو وہ زندگی ان کی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑا زیادہ بیمار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں، ہے نا. ادروائز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں آتا ہے کہ کیا کب کس طرح. ہماری امی کہتی ہوتی تھی کہ ہڑ جیڑ دے روزے تے پو ماگ دیا نوازاں. یعنی پو ماگ شدید سردی ہوتی ہے، اس میں جب بندہ وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، مجھ سے کا پیار ہے ہاں نہیں تجھے پیاری ہے. اور ہارڈ جیڑ جو ہے وہ شدید قسم کی گرمی ہے. ڈیفرنس کتنا آتا ہے روزوں میں، یعنی کہ ابھی جو آئیں گے یہ آگے کتنا ڈیفرنس؟ میرا 10 دن کا فرق ہوتا ہے تقریباً. آج اتنا 10 دن کا فرق ہوتا ہے، اور غالباً جو ہے کوئی 30-36 سال، غالباً 35-36 سال کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے وہ کچھ طرح سے ہو جائے. اچھا سر جی، یہ ماہ رمضان میں بہت سارے اہم واقعات، مطلب ماہ رمضان اٹ سیلف تو خود ایک ایسا ایونٹ ہے جو عالمی اسلام میں بہت ہی محبت اور پیار اور برکت اس سے منایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی واقعات میں تو اس جگہ دیکھ رہا تھا، ہم نے بلکہ ایک ریسرچ کروائی بھی تھی جہاں کچھ پروگرام میں نے کیے بھی اس کے اوپر، یکم رمضان کو کیا ہوا، 2 رمضان کو کیا ہوا، تو 30 کے 30 دنوں میں ماشاءاللہ زبردست طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہوئے اور بڑے لوگوں نے پسند بھی کیے. تو اگر ہم کچھ جائزہ لے لیں ان اہم واقعات کا تو کیسا رہے گا آج کے لیے؟ ٹھیک ہے بھائی نا. سب سے پہلے جو اہم ترین بات ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا. سبحان اللہ. اور اس کی جو آغاز جو ہے اس کا آغاز یعنی اسلام کا آغاز اس سے ہوا، تو اس کی جو آیت نازل ہوئی نا روزوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. کیا کہیں؟ تو اس کے بعد فرمایا کہ ایام معدودات، گنے معدود کہتے ہیں جس کو گنا جا سکے، گنتے کے چند دن ہیں. اور واقعی جب انسان شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی آج پہلا روزہ تھا اور ابھی ایک ہفتہ گزر گیا، ایک عشرہ گزر گیا، آج الحمدللہ 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو پر جو تم میں سے کوئی بیمار اگر ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ کسی اور دن روزے رکھ کے اس کو مکمل کر لے. اچھا یہ آیت نا 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس کے آگے ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس میں کوئی بھلائی کرے بہت زیادہ یعنی اس کو زیادہ کھانا کھلا دے یا بجائے ایک وقت کا کھانا کھلا دے 3 کھانے کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو 1 سال کے بعد جب اس کے ساتھ ہی آیت ہے وہ جب نازل ہوئی تو یہ پھر آیت جو ہے نا یہ منسوخ کر دی. پھر دوسری آیت یہ تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا
وہ ہدایت کی اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو بس تم میں سے جو کوئی اس مہینوں کو پائے وہ روزے رکھے۔ نہیں، وہ جو پہلی والی آیت تھی نا وہ منسوخ کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یعنی جو اس کے بعد والی جو آیت ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دیکھیں بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجیے۔ زیادہ تر سوالات کے جواب جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اخوانکم، یا یسألونک عن المحیض، قل، یعنی یہ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیجیے۔ لیکن یہ بہت اہم آیت ہے کہ اپنے بارے میں کہا کہ یسألونک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، اور جب لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دو، بلکہ کہا کہ انی فإنی قریب، میں قریب ہی ہوں، میں خود اس کا جواب دوں گا۔ یعنی یہ ایک تو یہ کہ وہ جو اس کی آیت شروع ہو رہی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کہو، لیکن اس میں کہا گیا کہ اگر یہ میرے بندے، اس میں بھی ایک پیار کا پہلو ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّی قریب، تو میں تو جب قریب ہی ہوں۔ اچھا، میں جب قریب ہوں تو اس کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس اسے چاہیے کہ وہ بھی میری بات سنے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کے سارے کام سبر جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ تو پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہی تھی رمضان کی اہمیت سے، کہ ایک تو یہ کہ بذات خود قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور پھر لیلۃ القدر بھی جی، لیلۃ القدر جو ہے نا وہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی برکت والی رات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات تم عبادت کر لو اور تمہیں اس کا 83 برس کا ثواب ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں راتوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تقریباً 83 برس بنتے ہیں۔ اللہ۔ تو وہ پچھلے دنوں ایک چل رہا تھا میسج، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ امام کعبہ کے حوالے سے ہے کہ امام کعبہ نے کہا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اور ہر طاق رات میں تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر تم نے لیلۃ القدر میں پڑھ لی تو وہ 83 برس کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور ہر رات کو، طاق رات کو 1 روپیہ یا جتنے آپ کی توفیق ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ اللہ کے راستے میں دینی ہو تو 1 روپیہ کی بنتی ہے نا، اور کہیں اور خرچ کرنے ہو، مطلب جتنی بھی دے سکتے ہیں، تو وہ 83 برس تک آپ کی وہ چلائے گی۔ سبحان۔ اور 2 نفل نماز پڑھ لیا اصل میں کرو۔ یہ جو 1 روپے والی بات ہے نا، یہ اصل میں اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں نا۔ اگر مطلب منیمم یہ نہیں، میں نے ایسے جسٹ ذرا سا آپ کی چیزوں پہ سوال لانے کے لیے کہا، لیکن یہ ہے کہ صاحب ظاہر ہے ہم، یعنی مطلب میرا یہ تھا کہ جب ہم خدا کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ روپوں میں کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہوئی تو 100 میں کر لی ہے نا، لیکن اگر کہیں اور انویسٹمنٹ کرنی ہوتی تو پھر لاکھوں اور کروڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات شاید کہیں آگے نکل جائے گی، تو نکلتے نکلتے پھر واپس آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سر فدیے کی یہاں پہ بات ہوئی تھی، تو
چونکہ میں اگر خود آپ کو بتاؤں تو ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ریسنٹلی میں ایک سرجری سے اس میں گزرا، لیکن مجھے یہ تھا کہ کچھ میڈیکل مجھے ایڈوائس اس قسم کی ہے کہ آپ سے جو رکھے جا رہے ہوں تو رکھیں، لیکن زیادہ کچھ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو ویکنیس یا وہ چیزیں شو ہوں یا آپ اس سے اس تکلیف سے گزریں. تو میں نے کچھ کوشش کی کہ میں رمضان جو ہے نا سارے ہی روزے رکھوں، لیکن بیچ میں خود یہ فیل ہوا کہ نہیں میں نہیں کر پا رہا ہوں. تو اب اس میں یہ چیز تھی سر کہ ایک تو فدیہ آ گیا، دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے بعد یا کوئی ایسے دن جیسے میں پا لیتا ہوں اس میں روزہ رکھنے کی نیت کر لیتا ہوں، تو کیا فدیہ مجھے پھر بھی دینا پڑے گا یا میں روزہ رکھوں اس میں؟ کیونکہ وہ یہ ہے کہ ومن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ جو نیکی زیادہ کر لے وہ اس کے لیے بہتر ہے. مطلب ہے اس کا اگر آپ نے تو روزہ رکھنا ہے، نیت کر لیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر دے دیں تو وہی بات جو آپ نے اگر آپ فدیہ بھی دے دیں روزہ بھی رکھ لیں تو سر تھوڑی سی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے، یہ کیا مسٹری کیا ہے؟ ہم نے بعض اوقات جو ہے، بعض اوقات تو بڑے یعنی ٹائم اینڈ سپیس جو ہے اس کو ہم بالکل سمجھ نہیں پا رہے تھے پہلے، اور اب جتنی انسان ترقی کرتا جا رہا ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہوتی جا رہی ہے. جیسے مجھے ایک صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے کا کہ جیسے ایک دو ٹوین ٹاور ہوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور بالکل اوپر ہے اوریجن ہے، آپ نے اس کی چھت پہ جانا ہے نا، تو آپ نیچے آئیں گے، پہلے 1 کلومیٹر نیچے آئیں اگر وہ اتنی لمبائی ہے، پھر ادھر سے جائیں گے، پھر 1 کلومیٹر اوپر جائیں گے، پھر اس کی چھت پہ پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ہو کہ وہ قریب ہوں اور آپ ایک جسٹ کریں تو اس کے اوپر پہنچ جائیں گے. یعنی وہ فاصلہ ایک جسٹ جو ہے وہ بھی طے کر سکتی ہے اگر آپ اتنی ایک چھلانگ لگا سکتے ہوں، یا کوئی اور آپ کے پاس گیجٹ موجود ہو جس کو پٹا رکھیں اور یہاں سے ادھر چلے جائیں. تو یہ اب بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ اگر خدا کی قدرت ہو تو یہ جو ٹائم ہے اور یہ فاصلہ ہے یہ طے کرنا جو ہے اتنا ناممکنات میں سے نہیں ہے. کچھ ایسا ہے یا کیا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا ابھی تک بحث چل رہی ہوتی جی وہ جسمانی گئے تھے یا روحانی گئے تھے یا خواب میں گئے تھے، وہ تو خیر قرآن نے کہا ہے جو وہ ہمیں اس پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے یا اس پہ گفتگو کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا نہیں، وہ دیکھیں جو قرآن کا جو انداز ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسمانی ہی تھی. جی اگر وہ صرف خواب تھا تو پھر تو لوگ مانتے بھی، لوگ اس کے بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو آپ یہاں رات کو بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ چلے جاتے، یورپ وہ کوئی بھی کہتا تو لوگ مان لیتے کہ ہاں جی. وہ جو آیت ہے نا وہ سبحان الذی کیا بات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، پاک ہے وہ ذات. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کی جا رہی ہے وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ سم تھنگ اسپیشل ہیز ہیپنڈ، اٹ از ناٹ سم تھنگ یوزول جو کہ ہوا ہے، کیونکہ راتوں رات لے گیا اپنے بندوں کو. کیا لیلن ایک رات کے اندر وہ لے گیا میرے مسجد الحرام ہے الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو ابوبکر صدیق کا واقعہ اس میں بہت مزیدار ہے جی، میں بہت انجوائے کرتا ہوں جب بھی ذکر ہوتا ہے. کون سا واقعہ؟ ابوبکر صدیق کو غالباً ابو جہل تھے تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات وہاں جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہنے کا وہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے تو کہنے کا پھر ہو سکتا ہے. جی تو وہ بھی دیکھیں ٹائم اینڈ سپیس والی معاملہ تھا. ہاں جی، کہ وہ کیونکہ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے نا جی، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ اس کے لیے نہ ٹائم ہے کوئی نہ سپیس ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے جو چاہے. اچھا کن فیکون بھی ہمارے لیے کہا ہے، اس کو تو غالباً یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا کہ اتنا ٹائم بھی کہاں ہے کہ جی آپ کہا کہ کن فیکون کہے اور ہو جائے. وہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ ادھر نبی نو کوے مجبور ملا ہوں تو چان والے ٹوریا روس جانا. تو بات یہ ہے کہ روس یعنی پرانی بات ہے کہ جب وہ چاند پہ گیا، تو بات یہ ہے کہ وہ وہی بات جو آپ نے کہی کہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا عشرہ جہنم سے یہ تھوڑا سا نجات ذرا کا. سا آپ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے پہ گئے تو وہاں اس نبی سے ملاقات ہوئی، پھر فلاں سے ہوئی ہے، کوئی یہ ہے واقعہ بولے کہ وہ
نماز بخشوانے گئے, روزے گلے پڑ گئے. بولے یہ واقعات ہیں یا کیا؟ میرا علم میں نہیں ہے یہ چیزیں اس طرح سے. آپ نے سنا یا پڑھا یا کچھ اس طرح سے کہ کیا یہ نمازیں جو ہیں وہ اسی موقع میں کہا گیا کہ 5 نمازیں جو ہیں آپ کو پڑھنی چاہیے, اور یہ جو ہے پہلے 25 30 یا 50 جو تھیں وہ کہیں گئیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کیا گیا؟ جی ہاں, یہ واقعات اسی طرح سے ملتے ہیں آپ جس کی کتابوں میں کہ اس سے پہلے یعنی 3 نمازیں تھیں, صرف 3 نمازیں پڑھتے تھے مسلمان مکے میں. تو یہ اس رات جو ہے نا وہ 5 نمازیں ملی, اور 50 فرض ہوئی تھی, لیکن وہ بار بار گئے آئے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کہا کہ چلو تم 5 ہی پڑھنا تو ثواب 50 کا ہی, ثواب تمہیں 50. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ کیا, وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں ہے. کہ اب دیکھیں نا, اب یہ کہنا ہے کہ چلو یہ ایک رات محنت کر لو جو آج سے شروع ہو رہی ہے, اور وہ بھی صرف طاق رکھتے ہیں. جی, طاق راتوں کا مطلب ہے کہ 5 راتیں بنتی ہیں, 21 23 25 27 ٹوٹل بھی کر لو اگر تو 5 بنتی, تو 5 بنتی ہیں. تو 5 راتوں میں اگر انسان محنت کر کے اور اس رات کو پا لے تو 83 برس کا ثواب ہے. اور آج رات سے یہ شروع ہوگا, تو انسان تھوڑی سی کوشش کر لے, تھوڑی سی محنت کر لے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی رحمت جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ زوردار طریقے سے مطلب چھانے کے لیے تیار ہے. سر بچپن میں ہم لوگ سنا یہ کرتے تھے کہ کائنات میں اور آسمان میں جتنی بھی شے اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں جو چیزیں یہ سجود میں جاتی ہیں, سجدہ کرتی ہیں ذات کے. وہ 27ویں میں نا, ہم بچپن میں 27ویں کی رات میں ہم جاگتے تھے, یاد دیکھیں درخت گرتے ہیں کہ نہیں گرتے. وہ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جی وہ میں نے سنا ہے کہ یہ اس طرح سے کچھ چیز جو ہے سجدہ ہوتی ہیں, تو کہنے کا میں پوری کائنات کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اس کو سجدہ کرتا ہے, فلاں سجدہ کرتا ہے. آج 20 رمضان المبارک کی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور آج کا دن رمضان کے حوالے سے بہت اہم ہے. 8 ہجری سن 8 ہجری فتح مکہ کا دن ہے. اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ فتح مبین کہا گیا, اور اس کا بارے میں بھی کرم صاحب آپ ہی کی کندھوں پہ ہم ذمہ داری ڈالیں گے. اور پھر وہ جو خطبہ حجت الوداع ہے, جو اس کی کیا بات ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک, اور یہ خطبہ جو ہے کرنل صاحب نے ترجمہ بھی کیا, جی اور اردو اور انگلش میں اسے شائع ہوا ہے. کسی ادارے نے اس کو فری ڈسٹریبیوشن, وہ میری نظر سے گزرا ہے مجھے, اور مجھے انہوں نے عنایت کیا تھا. پھر میں نے بھی اسے اپنی آواز میں پڑھ کر سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالا ہوا, اور بڑا اچھا اس کا رسپانس رہا, اور بہت ہی خوبصورت. اچھا, انہوں نے اس کی ترتیب جو ہے وہ جسے کیا تھا وہ بھی ذرا سی مختلف تھی. تو اس حوالے سے اگر اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے, عربی, انگلش اور اردو, 3 زبانوں. لیکن میں چاہوں گا پہلے ہم جو فتح مکہ ہے, اب اس کے پیچھے جو ہے جس کو مجھے بعض اوقات قائد اعظم کو ایک مرتبہ مولانا حسرت وہانی ایک واقع ہو رہا ہے, جب یہ کو معاہدہ کر کے آ گئے تو مولانا حسرت وہانی بینچ پہ کھڑے ہو گئے. یہ ایک آدمی جس نے خود اس جلسے میں موجود تھا, اس نے مجھے بتایا, اور کہنے لگے کہ یہ کیا تم معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کیا صلح حدیبیہ کر کے آ گئے تم, قائد اعظم سے کہا اس حضرت موانی نے. تو وہ قائد اعظم سے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے صلح حدیبیہ کے پھر نتائج بھی دیکھے. تو وہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید انہیں تو ایسا خیال نہیں تھا. تو دیکھیں صلح حدیبیہ سے چلنے والی بات کو ذرا سا سر ہم آپ کی طرف سننا چاہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ فتح مکہ پہ منتج ہوئی, جی, یعنی جو بظاہر اس وقت ایسی لگ رہی تھی کہ غالباً آپ نے بہت ہی نرم شرائط پر, جی, اور جو مسلمانوں کے لیے غالباً فیوریبل نہیں تھی, ان شرائط پر آپ نے یہ معاہدہ کر لیا ہے. لیکن قرآن میں اسی کو فتح مبین قرار دیا گیا تھا کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں
کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح مبین پر جی منتج ہوگی یہ بات. اور پھر وہ ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے جی وہ سارے جو ہے نا وہ لرزہ براندام تھے، اور آپ کے اندر کوئی فخر یا غرور نہیں تھا، جی بلکہ آپ اس حال میں مکہ میں داخل ہوئے اللہ اکبر. کہ آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے، اونٹنی کے اوپر، اور آپ کا سر جو ہے نا وہ جھکا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر آپ ادا کرتے ہوئے جو ہے نا مکہ میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد جب لوگ جمع ہوئے تو لوگ یہ سوچے تھے کہ جی پتہ نہیں آج ہمیں کیا سزا ملے گی. بلکہ کچھ صحابہ نے بھی سنا کہ یہ کہا کہ آج انتقام کرنا. ہاں کہ ہاں ان کو روک دیا آپ نے، انہوں نے کہا کہ آج سب کچھ حلال ہو معاف جائے. کرنے کا دن ہے. جی تو آپ نے ان کو وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں کو کہا آئے تھا جائے. کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور تم سب تو آپ کو معاف کر دیا گیا. اور دو چار لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا جو آپ کی یعنی تکذیب کرتے تھے اور آپ کے بارے میں نا بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تو اگر کہیں خانہ کعبہ میں پردوں میں چھپے ہوئے تھے. پردوں میں بھی غلاف کچھ کعبہ نظر آئے تو ان کو لے کے قتل لیکن کر کمال ہے جی، ابو سفیان اور یہ خیر اس کے بیٹے، ان سب کو تو معاف کر دیا گیا. سب کو معاف کر دیا. بلکہ لیکن ابو جہل کی وفات کے بعد اللہ مجھے معاف کرے، جو یہ لوگ باقی رہ گئے تھے جو کہ زیادہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا یا تکلیفیں تھیں، ان کو بھی معاف کر دیا. ایون ہم کئی بے شمار لوگ. اچھا ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ حضرت عثمان کا نا کچھ قریبی رشتہ دار تھا. ابو سفیان ہی تھا جی. نہیں کوئی اور بھی شخص تھا. تو وہ چاہ گیا، اس نے حضرت عثمان کی پناہ لے لی. تو وہ پھر آپ اس کو لے کے نا مسجد نبی میں آئے، اس کو چھپا کے لے کے آئے، اور آپ نے اس کو کہا کہ سر یہ فلاں آدمی حاضر ہے تو اس کو معاف کر دیں آپ. تو آپ خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان نے دعا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سر یہ فلاں آدمی حاضر ہے اور یہ آپ سے معافی کا خاص نگار. آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ کہنے سے آپ نے اس کو کہا کہ چلو میں نے معاف کر دیا. حضرت عثمان اس کو لے کے فوری طور پر چلے گئے وہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آدمی جی غصے میں آگے کچھ کر. تو بعد میں آپ نے کہا کہ جب میں اس کو معاف نہیں کر رہا تھا تو کسی کو تم میں توفیق نہیں ہوئی کہ تم اٹھے اور اس کی گردن اتار دے. تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کے داماد تھے، وہ سفارش کر رہے تھے، تو ہم یہ سمجھے کہ بس وہ اور آپ کے درمیان ہی معاملہ ہے. دیکھیں وہ سوری آپ کی بات اگر مکمل ہو گئی تو ہندا کو معاف کر دیا. جی ہاں جی، ہندا کو معاف کر دیا اور اس وحشی غلام کو معاف کر دیا. حضرت حمزہ کو ہاں جنہوں نے حضرت حمزہ کو جس کو حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس وحشی کو بھی معاف کر دیا. وہ بھی آیا وہاں معاف کرنے کے لیے. اور ہندا جس نے اس کو ہائر کیا تھا وہ اسے بھی معاف کر دیا. صرف اتنا کہا کہ تم جب بھی آؤ تو میرے سامنے. اور اس نے پھر بعد میں بڑے کام دکھائے اس واشی نے تو کہتے دعا مانگتا رہا نا جی کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اس طرح کا کام لے لے جس طرح جتنا برا میں نے کام کیا اتنا ہی اچھا کوئی کام. مسلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کو پھر اسی نے قتل کیا تھا راشی نے. ہاں جی، ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر جا کے چھپ گیا. کسی نے کہا کدھر جاؤ گے، کہاں نکل سکتے ہو، اس زمین اور آسمان سے باہر کہاں جا سکتے ہو. پھر واپس آیا آگے فتح مکہ میں پہنچے. ہم اگر ذرا تصور کریں کہ 8 سال پہلے جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ کیا دور تھا. وہ دور کے علاوہ مجھے ایک منظر نہیں بھولتا جی. وہ جا رہے ہیں فتح میں اپنے مکہ سے باہر اور تھوڑا سا شہر سے باہر نکل کے مڑ کے دیکھتے ہیں اللہ اور کہتے ہیں کہ مکہ مجھے تو اللہ اکبر ساری شہروں سے عزیز ہے،
لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. یعنی کیا بے کسی، کیا بے کسی کا عالم تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فتح مبین کہا کہ وہ ایسے فاتحانہ انداز میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے تھے وہ تو اس تصور میں نہیں تھے، مگر بات یہ تھے کہ وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، اور پھر وہ خطبہ جو عالمی جو اقوام عالم کے لیے انسانی حقوق کے لیے ایک بہت بڑا جس کو ایک چارٹر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی بہت ساری جو اس میں جو اس کے چارٹر میں جو بہت سارے نکات ہیں وہ خطبہ حجۃ الوداع سے لیے گئے ہیں. تو کرنل صاحب آپ اس پہ. کرنل صاحب نے اپنی جو کتاب چھاپی ہے میں معافی چاہتا ہوں، اس کے شیروں کا جو پیشرس لکھا ہے اس میں مختلف چارٹر جو اب تک آئے ہیں دنیا میں یونائٹڈ نیشن کے، اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اور بہت پڑھنے والی چیز ہے جو انہوں نے اس کو کمپیئر کیا اس کے ساتھ. سر اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ابلاغیات ہے نا، ہم تو ایسے شعبے میں بیٹھے ہوئے جو شعبہ ابلاغیات ہے جی، تو کہتے ہیں ابلاغیات کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں اس کی. جی. پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ یو ڈرا دی اٹینشن آف دی پیپل، اور دوسری سٹیج ہوتی ہے کہ یو ون دیئر کانفیڈنس، اور پھر آپ وہ میسج دیتے ہیں. جی. تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو جب پکارا تھا تو آپ ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے. جی. اور آپ نے لوگوں کو بلایا، پہلی سٹیج تھی. جی. ڈرا دی اٹینشن. پھر ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کوئی دشمن تمہاری طرف آ رہا ہے، جی، تو ول یو بلیو می؟ اور کہا یس وی ول بلیو یو، چونکہ ہم نے کبھی آپ کو غلط بات یا جھوٹ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جی. دس واز دی اسٹیج آف وننگ دی کانفیڈینس. جی. اور تیسری سٹیج تھی کہ میسیج دیا. تب آپ نے میسیج دیا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے فوراً ہی خطبہ شروع نہیں کر دیا. آپ اونٹنی پہ اپنے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو میری بات سنو، لوگوں سنو میری بات سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، اس لیے یہ جتنے رسومات ہیں یہ ساری اسے سمجھ لو، سنو، غور سے سنو. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہی ڈیو دی اٹینشن. اور اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، اور وہ جو کہنا شروع کیا تو مطلب ہے کہ 1,00,000 کا مجمع تھا. ایک میں نے پتہ نہیں کہیں روایت یہ پڑھی ہے، جی، کوئی مکبر نہیں تھا. اچھا. بلکہ وہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ سب کو سنائی دے رہی تھی. اس کی میں تصدیق نہیں کر سکا تو، لیکن بہرحال تو وہ آپ نے اس کے اندر جو کچھ بھی فرمایا نا وہ پوری انسانیت کے لیے ایک طرح کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے کہ تم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کن کے حقوق ادا کرنے ہیں اور کن کا خیال رکھنا ہے. وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گیا. کسی گورے کو کسی کالے پہ. اس کے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو میرے یہ سن رہے ہیں یہ بات آگے تک پہنچی، قسم کا وہی بات جو ہے آگے جو ہے ان کو سب کو پہنچتی چلی گئی. اور یہ کچھ اگر آپ اجازت دیں اگلے ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. عبدالصبور صاحب ہیں، یہ فیس بک پہ پروگراموں کو ہمارے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ فتح مکہ پہ بھی بات کریں. تو یہ جب تک پہنچا ہے ہم نے بات شروع کر دی. ایک نوری آوان صاحب ہیں، شکیل احمد صاحب ہیں، اور یہ انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے قرآن کی تکمیل کے حوالے سے، اور اعتکاف میں کن لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، اس حوالے سے جو ہے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی
اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ تقریباً اسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. اور فتح مکہ کے حوالے سے مطلب اگر ہم اس کے تفصیل سے جانیں نا جی تو ہمارے لیے ایک بہت سبق ہے اس میں, اور خاص طور پہ یہ جو معاف کرنے والا سبق ہے اس سے بڑا. خیر وہ رحمت اللہ عالمین تھے جی, انہوں نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو طائف میں ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. کہ اس وقت بھی فرشتے نے کہا کہ میں 2 پہاڑوں کو پیس کر رکھ دوں اس کے درمیان میں, تو آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو, شاید ان میں سے آگے آنے والے جو ہے وہ. اور اسی طرح سے جو فتح مکہ جو ہے بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کے پیچھے دیکھیں جو جد و جہد ہے اور کس طرح سے تبدیلی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہے وہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے جی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی نیچے سے اوپر کو جاتی ہے, ہم سب ٹھیک ہو جائیں تو اوپر والا ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نہیں جی, اوپر والا ٹھیک ہو تو ہم خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مختلف تھیوریز ہیں اس حوالے سے کہ جو اچھائی اور نیکی جو ہے وہ کس طرح سے پھیلتی ہے. اس کے بعد جو ہے جی آپ کی بات سے سوری مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو فتح مبین تک کا سفر پہنچا اس سے پہلے بدر بھی ہوا. ہاں, یعنی وہ جو پہلا مارکا تھا وہ بھی رمضان, اور وہ بھی رمضان میں ہی جو ہے وہ بھی رمضان 17 رمضان جو ہو ذوق یقین پیدا. تو اب بھی یہ جو ہے رشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو بدر کے حوالے سے کرا تھا. بدر سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جو ابھی آپ نے نام پڑھے نا جی, اور جو آپ نے اس کو اعتکاف انہوں نے ذکر کیا ہے اعتکاف کی بات جی جی جی. تو یہ میں لوگوں کے گائیڈنس کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ پورا عشرہ کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. ٹھیک, جو یہ کام کر سکتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے جی کہ ہر بستی میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ تو یہ فرض کفایہ کے طور پہ پورے عشرے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں, لیکن ہم جیسے لوگ جو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کر سکیں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ جب بھی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو وہ جتنی دیر تک آپ رہیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے ہیں تو وہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ جیسے ہم شروع میں ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو طاعت راتیں ہیں 21ویں کی ہے, 23ویں, 50, 25ویں, 27ویں اور 29ویں, اس میں سے اگر تھوڑا سبب گزار کے آپ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ کچھ عرصہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم جتنا بھی گزار سکتے ہیں وہ آپ اعتکاف کی نیت سے بھی گزاریں تو وہ بھی بڑا یعنی فائدہ مند ہے انسان کے لیے. بالکل صحیح. اور اگر اللہ تعالیٰ اچھا یہ بچوں کے حوالے سے اصل میں ایک تو یہ کن لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی ایک بستی میں وہ شاید ان کا اشارہ ہے کہ بہت سارے ہمارے کئی جو نو عمر بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اعتکاف میں شرارتیں بھی کرتے ہیں. شرارتیں میں نے فیصل مسجد میں بہت 10 سال نوکری کی ہے جی, تو وہ سارے اعتکاف کے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ باہر آ کے اللہ مجھے معاف کرے گراؤنڈ پہ بیٹھ کے موبائل پہ لگے ہوتے تھے, ادھر بات کر رہے ہیں ادھر کر مطلب دنیا تھا. وہاں سے چلے گئے پھر باہر آ گئے. اچھا وہاں میلہ لگا ہوتا ہے, یہ لپٹن والے چائے لے کے آ جاتے تھے, وہاں وہ اپنا اسٹال لگا دیتے, فری میں چائے بانٹ رہے ہیں, اور کچھ کھانے پینے والے لوگ آ گئے, کچھ اس طرح لوگ ثواب کی خاطر اعتکافیوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے مہمانوں کی. تو وہ لیکن وہ جو ماحول ہے وہ نہیں بن پاتا. تو اس طرح سے اچھا پھر تبدیلی آنی چاہیے. آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں اعتکاف میں تو اعتکاف سے جب باہر نکلیں ٹرانسفارمیشن ہونے سے ہاں مطلب پھر وہ اگر نیاز نہ ہو ہے نا جو پہلے اسی طرح کا بدتمیز آدمی جو ہے. اور کم از کم 8-10 دن جو ہے نا یہ فون تو بالکل بھی پاس نہ آئے. وہ اس لیے کہ اس سے کم از کم اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتکاف کے نتیجے میں اس فون کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے, وہ جو ایک نشہ ہمارے ہاں ایک سگریٹ پینے والے جو ہی باہر روزہ کھولتے ہیں تو باہر آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. باہر پورا لان بھرا ہوتا ہے فیصل مسجد کا, وہ ان کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہوگا وہ اندر بیٹھے ہوئے کس طرح سے سگریٹ جو ہے روزے سے. سر ایک واقعہ تھا, آپ کی بات کٹ رہی ہے. اعتکاف کی نیت کی تھی کچھ محلے کے بچوں نے نا, بچے کے لڑکے جو 9 عمر تھے, تو
اب یہ وہ لڑکے تھے جو ہمیشہ کوئی روٹین کی کوئی بائک پہ نکل رہا ہے کس طریقے سے, تو محلے والے کہتے ہیں بڑے پریشان تھے. یہ ہمارے ایریے کی اس کی بات ہے. تو ان ساروں نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی کہ اعتکاف بیٹھنا ہے ہم نے نا, تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نیت سے پریشان ہو گئے سر, نیت سے پریشان ہو گئے. لیکن کہتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی 3-4 دن بعد ان کا جانا ہوا تو پتا چلا کہ وہ ایک ہی جو انہوں نے لگایا ہوا تھا نا پردے وغیرہ, اس کے بیچ میں چھوٹا ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے ساتھ. تو سارے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹی وی پہ میچز چل رہے تھے اس وقت. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاں, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں. اب جب روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ تو اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے, ہم نے بہت بات کی, یہ واحد ہے. اسی طرح سے اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کس پہ احسان کر رہے ہیں, کس کو دکھا رہے ہیں, کس کے ساتھ آپ کا. حالانکہ نیکی کرنے میں کہتے ہیں کہ وہ حریص ہونا چاہیے. نا رستے میں آتے ہوئے میں اپنے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا کہ صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی. وہ یہ کہتا میں گھر میں جی صرف آدھا چھوڑا آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں. دوسرے آیا کرنے کا میں گھر میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے, باقی ساری ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی میں حصہ. تو ہم جو ہے نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن کس کو دکھا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ کہ ایک تو آج کل کا اعتکاف ہے, ایک وہ اعتکاف تھا جو ہمارے بچپن کے زمانے کا تھا. ہمارے بزرگ جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو وہ تو اتنا زیادہ, مثلا گاؤں کی مسجد میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت واش روم وغیرہ اس طرح نہیں بنے ہوتے, تو وہ باہر عموماً جانا پڑتا تھا. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے منہ لپیٹا ہوتا تھا اور وہ کسی سے مسجد کے اندر بھی بات نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور نماز پڑھی ہے اور نماز فرض پڑھ کے پھر سے اپنے اس میں باقی جو نماز ہے وہ, ہاں, تو وہ بالکل ان کا چہرہ جو ہے نا, یعنی وہ باقاعدہ. ابھی بعض اوقات میرا خیال ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں اس بات کا اہتمام کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شاید شرعاً جو ہے وہ اتنی سختی نہ ہو, لیکن وہ ایک احتیاط کے طور پہ جو ہے نا کہ وہ باقاعدہ پورا ایک ایسی ٹریننگ ہوتی تھی کہ ایک بندہ جب وہ آتا تھا تو پتہ, یہاں تک کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے باہر ان کو جانا ہوتا تھا تو وہ چہرہ لپٹا تو لوگ احتراماً جو ہے نا وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اچھا وہ جا بالکل. یہ ہے جی بنیادی مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم کسی بھی عبادت کی اپنی ایک حکمت ہے. نماز کو لے لیں تو اس کی اپنی حکمت ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں آنا ہے, اور ہمیں اتنے متقی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. جو روز آتا تھا آج کیوں نہیں آیا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو کیوں ہیں, اگر وہ بھوکا ہے تو کیوں ہے. مطلب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, ہم نے اپنی نماز کی پرواہ ہے, ہم نے اس کو پڑھنا ہے, گھر آ جانا ہے. اسی طرح سے جمعے کی نماز ہے تو ایک طرح بڑا مجمع ہوتا ہے, حج ہوتا ہے تو یہ پورا ایک سیریز ہے پوری, کہ آپ کو اس تربیت سے گزار کے آپ کے اندر وہ تبدیلی لائی جائے. افسوس یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود کہ نماز فرض ہے تو چوری پیشہ ہے. سر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج بھی ہوئی ہیں اس دوران نا. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تو خیر میں ایک پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا صبح کا جب اعلان ہوتا ہے کہ یہ صبح روزہ ہے تو رات کو تراویحیں پڑھی ہیں, کیونکہ رات کو چاند ہی لیٹ نظر آتا ہے. 10 بجے یا وہ کرتے ایسے ہیں کہ 10 بجے ایک دم اعلان کریں گے آج مسجد میں, آدھی عوام جو ہے نا سو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسجد آج تراویحیں پڑھی. تو عید ہمیشہ جو ہے نا رات کو تراویحیں پڑھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں رات کو 11 بجے چاند نظر آ گیا ہے. تو یہ کچھ ایسی بیچ میں چیزیں آئی ہیں اس طرح کی کہ ساری چیزیں جو ہے نا سر الٹی چلنا شروع ہوئی ہیں. لیکن اس سے آپ کے جو ہے نا کچھ فرائض میں جو ہے وہ اگر تراویح نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کے فرائض میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بغیر تراویح پڑھے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. میں مفتی تو نہیں ہوں. اچھا, ایک پہلو اور جو بڑا خوبصورت, آپ سب نے میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیو دیکھی ہے, الجزائر کے ایک قاری صاحب جو تراویحاں پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے, وہ اتنی خوبصورت ویڈیو ہے. ہاں جی جی جی, اور وہ بلی جو ہے وہ بلی ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گئی ہے, اور وہ بالکل بھی مطلب اس نے دیکھا اپنی تلاوت اسی کہتے ہیں اپنے اہتمام کے ساتھ اس کو اتارا چلا, اور جب وہ اتر گئی ہے تو اس نے کہا اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں گے وہ بلی مطلب پہلے یہاں پہ آئی ہے تو انہوں نے بڑے ایک ہاتھ اس کو مطلب یہ بھی نہیں سپورٹ دے دیا, گرنے بھی نہیں دیا, اور پیار سے, اور پھر وہ کندھے پہ چڑھ گئی ہے. پھر اس نے ادھر دیکھا, پھر اس نے جو ہے نا یہاں سے پیار کیا. یہ بہت پوری دنیا میں عالمی دنیا کے اندر, اور دیکھو نا کہ مسلمانوں کا ایک جانوروں سے محبت,
اور دوسرا جو ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھی، اور ہمارے تو ایک محدث جو محدث کہوں گا بلکہ راوی جو ہیں وہ تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سلیم مغل ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس کو ابو ہریرہ ثانی لکھا ہے اور وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا کہ یار ہاں واقعی جو ہے ان کے پاس بھی غالباً ایک ہی بلی تھی یا بلیوں والے مشہور تھے زیادہ تھی ایک ہی بلی. ہاں اچھا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک بلی ہے تو ایک جگہ پہ تھا کہ شاید زیادہ بلی کے بچے تو انہیں اپنی آستین میں جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے. حضرت عمر کی وفات کا دن بھی جو ہے رمضان میں ہی آتا ہے جی سیکنڈ آف رمضان غالباً سیکنڈ آف رمضان کا تھا. تو تھوڑا سا حضرت عمر کو بھی یاد کر لیا جائے اسی بہانے سے. اور کل حضرت علی جو فرق جیسے آپ نے کہا نا تو فاروق کا نام بھی جو ہے وہ فرق یعنی کفر اور اس میں فرق کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو فاروق کہا جاتا ہے. سیکنڈ آف رمضان کو تھا کہ آپ پر حملہ کیا گیا. حضرت عمر جو ہیں جب بیٹھے اپنے خلافت میں جی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاؤ اور کہو کہ وہ سرکاری مال خانے سے اگر آپ کوئی سامان آپ کے گھر ہے تو وہ واپس ان کو کر دیا جائے. مطلب فوت ہو گئے وہ تو جی ان کو لے آئیں. تو وہ جو ہے جو آیا تو ایک مسلح تھا اور ایک پیالہ تھا. یہ سرکاری خزانے سے ان کے گھر میں استعمال ہو رہا تھا تو وہ واپس. تو انہوں نے جملہ جو کہا کہ صدیق تم آنے والے خلیفہوں کے لیے بہت مشکل تم آنے والے بہت مشکل پیدا کر گئے. اور بہت بڑے اور فاتح بھی فاتح تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں ایک دفعہ کوئی حلوہ پکا آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچت کر لیتی ہوں اتنی بچت کر کے میں نے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ آ رہا ہے کم کرو بھائی. آپ نے کہا کہ یہ جو ایک پاؤ زیادہ آتا ہے نا مہینے کا اس کو آدھا پاؤ کرو. کروا دی. اس کا بھی حضرت عمر نے کہا تھا کیا آنے والوں کے لیے بہت مشکل. حضرت عمر کا وہ واقعہ کتنا معروف ہے جی. کیا پوری زندگی ان کی جو ہے. ایک تو وہ جو سرے بازار جو ہے کھڑے ہو کر پوچھا گیا کہ یہ آپ کے کپڑا جو ہے وہ دو چادروں سے تو نہیں ایک چادر سے تو نہیں باندھ سکتا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا جی کہ یہ آپ کا لباس جو ہے وہ ایک چادر سے تو نہیں بن سکتا یہ کیسے تو آپ کا اتنا بڑا بات. تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا جواب دے. تو انہوں نے بیٹے نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ایک چادر انہیں ملی تھی ایک چادر مجھے ملی تھی. خلیفہ تھے اس وقت. ہاں جی. اور ایک تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی کیونکہ ان کا قد بڑا ہے تاکہ ان کا لباس جو ہے وہ بن سکے. آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے. حضرت عمر کا وہ واقعہ بھی بہت معروف ہے. جب وہ داخل ہو رہے تھے کہا گیا کہ آپ نے خلیفہ کو بھیجو تو ہم شہر کی چابیاں پھر اس کے جو ہے اس کے حوالے کریں گے. اور وہ آپ جو ہیں وہ جب جا رہے تھے تو جو اونٹ ہے اس پہ اوپر سوار تھے اپنے غلام سے کہا کہ اچھا آدھا فاصلہ میں کیا کروں گا پھر تم اونٹ پہ بیٹھ جایا کرنا. ایک ہی اونٹ ہے بیت المقدس جب. تو ان کے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم ہو گیا سب کچھ لیکن چابی ہم نہیں دیں گے آپ کا خلیفہ آئے تو ہم دیں گے. تو ان کو بلایا گیا کہ بھئی یہ شرط رکھ دی ہے انہوں نے. تو جب وہ تو جو غلام تھا اس کی باری آ گئی اونٹ پر بیٹھنے کی اور آپ کی باری آ گئی مہار پکڑ کر آگے چلنے. تو جب شہر کے قریب پہنچے تو سارے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے. تو کہنے کہ نہیں جو نکیل پکڑ کر چل رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے. اور کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے اور غلام کی طرح ہاتھ میں نکیل پکڑ کر چل رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا اس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوں گے اور اس میں اور اس کے غلام میں کوئی فرق نہیں. کوئی آخری بات رمضان کے حوالے سے اور عید بھی آنے والی ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے اور سب لوگ جو سننے والے ہیں وہ عزم کر لیں
کہ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیں اور جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. حریص ذرا لالچ تھوڑے سے زیادہ لالچی حریص ہو جائیں، زیادہ لالچ ہو جائیں. اور یہ جو چند دن رہ گئے ہیں چند دنوں میں مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں. خاص طور پر طاق راتوں میں جو عام نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی اعتکاف کی نیت سے کچھ وقت جو ہے گزاریں، کوئی نفلیں پڑھیں، کوئی قرآن شریف ایک پارہ بیٹھ کے پڑھ لیں اور تھوڑا سا زائد عام دنوں سے تھوڑی سی زائد محنت کرنے کا عزم کر لیں. اللہ تعالیٰ ارادوں کا بھی پھل دیتا ہے. جی. اور ایک بات اگر کوئی اور نہیں کہنا چاہ رہا تو صرف یہ کہ وہ جو تبدیلی ہے نا جی وہ نظر آنی چاہیے. ہم رمضان گزر جائے، عید گزر جائے، پھر اسی طرح کی اسی طرح ہوتے ہیں، ہے نا. وہ حضرت عیسیٰ کا گدھا گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے، ہم بھی وہی گدھے کے گدھے رہتے ہیں. ذرا سا سوچ کا سمجھ کے کہ یار کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، کوئی ایک بات ہی. ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں ٹاپ 3 میں ہے، بلکہ تیسرا نمبر اس کا ہے، جھوٹ بولنے والا ملک. یار ہماری اس دنیا میں یہ پہچان ہے، ایک ملک جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنا ہے وہ دنیا میں جھوٹ بولنے والے ملکوں میں ٹاپ پر ہے اس کو. تو یہ ذرا سا اپنے آپ کو ہی چلو ٹھیک کر کے دیکھیں. ایک بات ہی سوچ لیں کہ یار یہ جو رمضان ہے کیا اس نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے؟ ہمیں آج سے سچ بولنا شروع کرنا چاہیے. چلو آج سے ہی کر لیتے ہیں، ہے نا. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ چلو آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اللہ مجھے معاف کرنا، میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں، چلو اللہ مجھے معاف کرنا، میں آج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ جو ہے وہ جھوٹ. اجازت چاہتے ہیں جی. بہت شکریہ.